اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے ہونہار طالب علموں السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک یادگار وصیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ایک یادگار وصیت پنڈت جواہر لال نہرو کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ تو اس میں کچھ نئے الفاظ جو میں نے بورڈ پر لکھے ہیں: بوجھ تلے دبنا یعنی کہ احسان مند ہونا، راکھ کسی جلی ہوئی چیز کی خاک، یعنی کوئی چیز جب جلائی جاتی ہے تو اس میں جو کچرا بچ جاتا ہے اس کو راکھ کہتے ہیں۔ لگاؤ محبت، ترنگ لہر، یعنی کہ جو سمندروں میں یا دریاؤں میں پانی کی لہریں اٹھتی ہیں اسے ترنگ، یہ ہندی لفظ ہے بنیادی طور پر۔ اسی طرح مہان، یہ بھی ہندی لفظ ہے، مہان ہوا بڑا۔ اس کے بعد ہے ساگر، یہ بھی ہندی لفظ ہے، اس کا معنی ہے سمندر۔ تو ہم نے اس مضمون میں جو کل کلاس لی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا کہ جواہر لال نہرو اپنے ملک کے لوگوں کا بڑا والہانہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر بہت بڑے احسان کیے ہیں، ان کے یہ احسان میں کبھی چکا نہیں سکتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہے جنہوں نے جنگ آزادی کے دوران اس کے ساتھ بڑی محنت سے کام کیا، اور وہ کچھ موقعوں پر کامیاب بھی ہوئے اور ناکام بھی ہوئے، لیکن وہ ساتھی اس کے اس دکھ سکھ میں ساتھ ساتھ رہی، تو ان کا بھی وہ شکر گزار ہے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے اس کے بعد۔ اگر آپ کتاب کا پیج نمبر 44 نکالیں گے تو ہم آگے پڑھیں گے، کل کے جو ہم نے پڑھا ہے اس سے آگے۔ میں چاہتا ہوں اور سچے دل سے چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مذہبی رسم ادا نہ کی جائے۔ تو آگے چل کر جواہر لال نہرو اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ میں دل سے چاہتا ہوں اور سچے دل سے چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بھی مذہبی رسم ادا نہ کی جائے۔ تو مذہبی رسم ادا کرنے کو جیسے ہم مسلمان لوگ انسان کو دفن کرتے ہیں، تو اس طرح ہندو مردوں کو شمشان گھاٹ میں جلاتے ہیں، تو اس کو مذہبی رسم کہا جاتا ہے۔ تو جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مذہبی رسم ادا نہ کی جائے۔ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا اور محض رسم سمجھ کر انہیں اپنے آپ اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے برابر سمجھتا ہوں۔ تو ایسی باتوں کو میں، ان رسموں کو میں نہیں مانتا ہوں، میں یہ محض رسم سمجھ کر اپنے آپ اور اپنے دوسروں، اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دینے کے برابر سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلایا جائے۔ تو جواہر لال نہرو اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلایا جائے، جیسے کہ ان کی مذہبی رسم ہے جلانا۔ اگر میں کسی دوسرے ملک میں مروں تو میری لاش کو وہیں جلا دیا جائے۔ تو جواہر لال نہرو اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ اگر میں دوسرے کسی ملک میں مر جاؤں تو وہاں بھی میری لاش وہیں جلائی جائے، اور میری راکھ، تو راکھ میں نے پہلے آپ کو لکھا ہے کہ راکھ جب جلنے کے بعد جو بچ جاتا اسے راکھ کہتے ہیں، الہ آباد بھیج دیا جائے۔ تو اس راکھ کو لاش کو جلانے کے بعد اس راکھ کو الہ آباد بھیج دیا جائے، اور اس میں مٹھی بھر حصہ گنگا میں بہایا جائے۔ تو اس راکھ کا کچھ حصہ، مٹھی بھر حصہ، دریائے گنگا میں بہایا جائے، جو کہ ان کی ایک مذہبی رسم ہے۔ آگے پیج نمبر 45 نکالیں گے آپ۔
اور اس کے بڑے حصے کو کیا کیا جائے یہ میں آگے بتا رہا ہوں۔ اس پہ کوئی حصہ بھی کسی حالت میں بچا کر نہ رکھا جائے۔ تو جو باقی اس مٹھی پر راکھ کے بعد جو حصہ اس کی لاش کی راکھ کا بچ جائے گا، تو اس کو کیا کرنا ہے یہ میں آگے بتاؤں گا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، گنگا میں راکھ بہانے کی خواہش کسی مذہبی خیال سے نہیں ہے۔ تو پنڈت نہرو لکھتے ہیں کہ میری ذات کا تعلق ہے، یہ میری اپنی رائے ہے کہ گنگا میں راکھ بہانے کی خواہش کسی مذہبی خیال سے نہیں ہے، کہ میں یہ مذہبی خیال سے نہیں بتا رہا ہوں کہ میری اس لاش کی جو جلائی جائے اور راکھ بچائے، تو اس میں کسی مذہبی خیال سے گنگا میں نہیں بہایا جائے۔ میرے نزدیک یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، مجھے بچپن ہی سے گنگا اور جمنا سے لگاؤ ہے۔ تو میرے نزدیک یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ اس میں مذہبی طور پر اس کو راکھ کو گنگا میں بہایا جائے۔ مجھے بچپن ہی سے گنگا اور جمنا سے لگاؤ رہا ہے۔ تو پنڈت جی لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے گنگا اور جمنا سے لگاؤ ہے، یعنی میرے سے محبت ہے۔ گنگا جمنا دو بڑے دریا جو ہندوستان سے گزرتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں۔ اور جیسے جیسے میں بڑا ہوا یہ لگاؤ بڑھتا رہا۔ تو جیسے جیسے پنڈت جی بڑے ہوئے تو ان کے یہ محبت بڑھتی گئی ان دریاؤں کے ساتھ۔ میں نے موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ان ندیوں میں ترنگوں کو دیکھا۔ تو جب موسم کی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، تو ان ندیوں میں نے لہریں دیکھی، ترنگیں، لہریں، اور صدیوں سے جو تاریخی قصے، کہانیاں، گیت، سنگیت ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کے بہتے ہوئے پانی میں گل مل گئے ہیں، اور اس پر سوچ بچار کرتا رہا ہوں۔ تو صدیوں سے جو تاریخی کے قصے، کہانیاں، گیت، سنگیت ان دریاؤں کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کے بہتے ہوئے پانی میں گل مل گئے ہیں، اس سوچ بچار کرتا رہا ہوں، اس پر میں بہت ہی سوچ بچار کرتا رہا ہوں۔ گنگا تو خاص بھارت کی ندی ہے۔ جو گنگا ندی ہے یعنی ایک دریا ہے، وہ بھارت کی ہی خاص ندی ہے، کیونکہ اسے خاص مانا جاتا ہے۔ اس کو غیر معمولی ندی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے ساتھ لوگوں کی مذہبی اور دیگر جو رسومات ہیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، جنتا کو پیاری ہے۔ تو یہ جنتا یعنی لوگوں کو بہت ہی محبت ہے اس کے ساتھ، گنگا ندی کے ساتھ۔ ہندوستان کی مختلف نسلوں کا آباد ہونا، ان کی امید ہے، ان کے اندیشے، ان کی ہار، ان کی جیت اور جیت کی کہانی گنگا کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ جو ہندوستان کے لوگ مختلف نسلوں کے آباد ہیں، تو ان کے اس کے ساتھ بہت ہی لگاؤ ہے، گنگا ندی کے ساتھ۔ گنگا تو ہندوستان کی پرانی تہذیب کی نشانی ہے۔ گنگا ندی ہندوستان کی پرانی تہذیبی نشانی ہے، سدا بدلتی، سدا بہتی، پھر وہی گنگا کی گنگا مجھے یاد دلاتی ہے۔ تو گنگا کے ساتھ لوگوں کے بہت سے امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ سدا بدلتی، بہتی، پھر وہی گنگا کی گنگا مجھے یاد دلاتی ہے ہمالیہ کے برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں کی، گہری وادیوں کی جن سے مجھے پیار ہے، ان کے نیچے زرخیز میدانوں کی جہاں سے کام کرتے ہوئے میری زندگی گزری ہے۔ تو مجھے یاد دلاتی ہے کہ ہمالیہ کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں، کیونکہ گنگا ہمالیہ کے چوٹیوں سے جو گلیشیئر ہے وہاں سے نکلتی ہے، تو مجھے یہ یاد دلاتی ہے وہ گہری وادیوں سے آتی ہوئی اور مجھے پیار کرتی ہوئی زرخیز میدانوں تک پہنچ جاتی ہے جہاں کام کرتے ہوئے میری زندگی گزری ہے۔ میں صبح کی روشنی میں گنگا کو مسکراتے، اچھلتے کودتے دیکھا۔ تو پنڈت جی فرماتے ہیں کہ میں نے گنگا کو صبح کی روشنی میں مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے وہ مسکرا رہی ہوتی ہے، اچھلتے کودتے دیکھا ہے۔ شام کو سائے اداس شام کے سائے میں اداس کالی سی چادر اوڑھی ہوئی، تو شام کو جب سورج ڈوب جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ
ندی اداس ہو گئی اور کالی سی چادر اوڑے ہوئے ہے، جاڑوں میں سمٹی ہوئی، آہستہ آہستہ بہتی، سندردار، اور برسات میں دوڑتی ہوئی۔ اور جاڑے میں کیونکہ پانی اس میں کم ہو جاتا ہے تو یہ بالکل آہستہ آہستہ ایک دار سی بن جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بہتی رہتی ہے۔ جو ہی برسات ہوتی ہے تو اس میں پانی کی جاتی کی وجہ سے دوڑتی ہوئی سمندر کی طرف چوڑا سینے لیے ہوئے، سمندر کو برباد کرنے کی طاقت لیے ہوئے ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ جب اس میں برسات پانی زیادہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سمندر کو چوڑا سینے سمندر کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہی گنگا میرے لیے نشانی ہے۔ تو جواہر لال نہرو ایک یادگار وصیت میں لکھتے ہیں کہ یہ گنگا میرے لیے ایک نشانی ہے، بھارت کی قدیم تہذیب کی جو آج تک بہتی ہوئی آئی ہے۔ گنگا یعنی ہندوستان کی تہذیب کی نشانی ہے، آج تک بہتی ہوئی آئے اور زمانے حال میں گزرتی ہوئی مستقبل کی مہان ساگر کی طرف بہتی چلی جا رہی ہے، جو کہ زمانے ماضی سے آج تک اور آگے بھی یہ گزرتی رہے گی اور مستقبل کے مہان ساگر کی طرف بہتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس میں جواہر لال نہرو لکھتے ہیں کہ یہ ماضی یعنی کہ صدیوں سے بہتی آ رہی ہے اور آج بھی بہہ رہی ہے اور آگے بھی بہتی رہے گی، اور سمندر سے مہان ساگر یعنی کہ بڑے سمندر، مہان ہوا بڑا، ساگر سمندر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج ہم اس کا اتنا ہی حصہ پڑھیں گے، تو کل انشاءاللہ آگے اس کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔